بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلبہ تھا۔ نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی، اور وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی معتدل مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا، اے ملائکہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلیاں قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکرے کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا جواب آیا۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرائیت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے علم سے علم عطا فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے ملائکہ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ تو یاد رہے کہ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے تھا۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ ہمارے پاس تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آدم علیہ السلام کے اس شرف علم کے متعلق مفسرین کی متعدد آراء ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء کائنات میں موجود تھیں ان سب کا علم عطا کیا گیا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ زمین میں رہائش اور یہاں حکومت کرنے کے لیے جس قدر علوم کی ضرورت تھی وہ سب علوم عطا کیے گئے، طب، انجینئرنگ، ہندسہ، سب علوم دیے گئے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ انسانوں کے اندر غصہ، شہوت، بھوک، حسد، تکبر، الغرض بہت سی باطنی کیفیات و احساسات ہیں جنہیں انسان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر وہ فیلنگز یا جذبات نہیں ہیں، اس لیے وہ اس کے نام اور کیفیات بتا بھی نہیں سکتے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے ناآشنا رہتے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے کہا، آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو
مجھے اس سب کا علم ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات و ملائکہ پر آشکار اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے، سوائے شیطان کے، وہ سجدے میں نہ جھکا۔ اس سے متعلق قرآن میں متعدد بار متعدد آیات نازل ہوئی ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سورہ الحجر میں ہے، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سورہ کہف میں ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ ناظرین، ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان پہلے دن سے ہی انسان ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان پہلے بندر یا کچھ اور تھا، ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بن گیا، بے بنیاد نظریہ ہے۔ یاد رہے کہ ڈارون کے اس نظریے کو ملحدین نے ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان پہلے سے ہی انسان رہا ہے۔ ارتقاء انسانی عمل و شعور میں ہوا ہے، انسان کی ساخت اور قالب میں نہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو ابلیس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی تھی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد ہے، جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہایت فرما بردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکارا ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے، نہ کوئی مجھ سے زیادہ زاہد، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ نیز عزازیل کو خود پر غرور ہو چلا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر عزازیل جس کا لقب آج سے ابلیس ہوتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے، اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے، جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا۔ وہ آج ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گرے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے کہ ایک فرما برداری کا اور دوسرا فرما برداری کے ادا کرنے کا شکریہ کا۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہیں اور دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہیں، اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟
کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ ابلیس نے صرف اس